ہمیں خطے کی سیاست میں اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی۔ ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہود ہنود یہ ایک ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اگر لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کی تقریر نے پوری قوم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مولانا نے ایسی تقریر کی، آپ یہ تقریر دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان۔ تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے، ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی۔ ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں، ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھینک دیں آپ کے سامنے، ہم اپنا عقیدہ و ایمان اس کا ہتھیار بھی آپ کے سامنے پھینک دیں، سرنڈر ہو جائیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا، مسلسل بمباریاں جاری ہیں۔ جہاں پر صہیونی مرتا ہے، جہاں پر مودی مرتا ہے، اس سے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ایک غریب مسلمان، غیر مسلح مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان کا خون بہ رہا ہے، پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ مسلمان کی نظر سے نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، اگر کسی شخص کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے تو پھر یہ انسانیت نہیں، اسی کو ہم حیوانیت کہتے ہیں۔ اس انسانیت پر فخر مت کرو، شرم کے مارے تمہارے سر جھک جانے چاہیے، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ پاکستان اسلامی دنیا کا طاقتور دفاعی قوت ہے، پاکستان اسلامی دنیا کا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے، اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن قیادت خاک کریں گے۔ ہم یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے، OIC کو جانا چاہیے۔ بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی، OIC ایک دکھاوا ہے، OIC۔ سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے، پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے۔ جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں، ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں، ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں، معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں، کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں، یہ مسلم دشمن۔ جب آپ بنگال میں لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے؟ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ لیکن سوالات دو ہیں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی، گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟
दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 3 या 4 घंटों में हिंदुस्तान की ताकत को और उसके गुरूर को खाक में मिला सकते हैं तो 40 साल से मुल्क के अंदर हम अस्करियत पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? बदअमनी, अस्करियत पसंदी, दहशतगर्दी, जो भी आप उसको नाम दें, आज हम उसे एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 2 सूबों में हुकूमती रिट मौजूद नहीं है। ये इरादा कर रहा हूं, ये नहीं कि पहली मरतबा कह रहा हूं। अगर 2 सूबों के अंदर हुकूमती रिट ही मौजूद नहीं है तो हम किस चीज के शादियाने बजा रहे हैं? हम अपने मुल्क में भी महफूज नहीं हैं और दुनियाई इस्लाम भी महफूज नहीं है। इन तमाम तरह हालात में हमारी कानून साजियां अपने ड्राफ्ट के अंदर चीख चीख कर खुद बतलाती हैं कि इस कानून के पीछे किसका प्रेशर है। आप हमें इस ड्राफ्ट के पीछे खुद बता रहे होते हैं कि IMF का प्रेशर है। आप खुद हमें बता रहे होते हैं कि FATF का दबाव है। आप हमें बता रहे होते हैं कि हम ये कानून साजी अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव पे कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश और तरगीब पे कर रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी किधर गई? हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी बनाते हैं। हम इस दावे के साथ कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासी इदारे, इंसानी हुकूक के इदारे जहां बैठे हुए हैं, आज हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक या पसमानदा ममालिक वो बैनुल-अक़वामी इदारों के करारदादों, उनके पास किए हुए कवानीन वो हमारे यहाँ मुअस्सर हैं और हमारा अपना आईन और कानून गैर मुअस्सर और मुअत्तल हो जाता है। इससे अभी हाल ही में आपने वो कानून साजियाँ की हैं जिसके आपका अपना आईन ऐसी कानून साजी की कतई इजाज़त नहीं देता। कभी हमने अपना एहतसाब किया है? कभी एक लम्हा के लिए सोचा है? और जब आप इस मुल्क के अंदर आईन को पामाल करते, जब आप इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत को पामाल करते हैं तो कभी उसको हुकूक इंसान का लक़ब दे देते हैं, तो कभी उनको हुकूक निस्वान का लक़ब दे देते हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि इसी ऐवान के अंदर हमने वो कानून साजी भी देखी, हमने ही उसका दिफा किया, लेकिन वो कानून पास हो गया था। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान का असम्बली के फ्लोर पर तारीखी खिताब, तारीख रकम करके रख दी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को खुले अल्फाज में कहा कि ईरान के साथ डट कर खड़े हो जाएं। मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लिहाजा उसके साथ खुल कर आने की ज़रूरत है।